السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ عظمیٰ حفیظ موجود ہیں۔ عظمیٰ حفیظ ایک سوشل میڈیا اسپیشلسٹ ہیں اور ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، اور یہ بڑے ہی مناسب انداز میں بچوں کو اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ ریموٹ کیسے ورک کرتے ہیں۔ ان کا پورا نام جو ہے وہ عظمیٰ جاب والی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کا پورا آپریشن انٹرنیشنلی ہے۔ عظمیٰ، کیا آپ اپنے بارے میں ہمیں تھوڑا سا تعارف کروائیں گی کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے ہوئی، اور آپ نے اس کے بعد کون کون سے شعبوں میں پڑھا اور کیا کام کیا آج تک؟ جی السلام علیکم ٹو آل آف یو. تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اپنی پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا. میرا نام عظمیٰ جاب ولی ہے، اور ریلیٹڈ ٹو میری ایجوکیشن، میں نے اسٹارٹ جو ہے وہ راول پنڈی میں جو ہے میری ریزیڈنس تھی. وہاں سے میں نے اپنے اسکولنگ اسٹارٹ کی، اور میٹرک جو ہے وہ میں نے صدیق پبلک اسکول سے کیا. اس کے بعد میں نے وہیں پہ صدیق کے بالکل ساتھ ہی 6 روڈ پہ آپ سب جانتے ہوں گے کالج ہے وومنس کالج، وہاں سے میں نے FSc اپنا کمپلیٹ کیا پری انجینئرنگ. اور پھر میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے. میں نے 4 ایئرس کا بیچلرس کیا ان سافٹ ویئر انجینئرنگ، اور پھر اس کے ساتھ ہی میں نے MS اسٹارٹ کر دیا. MS میں بھی میری اسپیشلائزیشن سافٹ ویئر انجینئرنگ تھی، اور ابھی MS کا تھیسس میرا اسٹارٹ نہیں ہوا تھا، تو میں نے ٹیچنگ اسسٹنٹ کے طور پہ جوائن کر لیا رفا کو. اور آلموسٹ 2 ایئرس جب تک میری ڈگری کمپلیٹ ہوتی میں نے ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ اپنے ڈین ڈاکٹر سعد ظفر کے ساتھ جوائن کیا، اور ان سے بہت زیادہ سیکھا. اور جب میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو میں نے وہاں پہ ایز اے لیکچرر جوائن کر لیا اسی ڈپارٹمنٹ میں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں. اور پھر نیکسٹ 3 ایئرس میں نے وہاں پہ پڑھایا لیکچرشپ جو ہے وہاں پہ کافی اچھا میرا ایکسپیرینس رہا. پھر میری جو ہے وہ مجھے کشمیر میں آنا پڑا. میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کا پروجیکٹ چل رہا تھا کشمیر میں، اور مجھے وہاں پہ آفٹر میرج شفٹ ہونا پڑا. جب میں کشمیر میں آئی تو یہاں پہ میری فیلڈ کی اپرچونیٹیز نہیں تھی. میں نے ساتھ میں PhD بھی اسٹارٹ کر دی تھی ماجو سے، میرا ایک سیمسٹر کمپلیٹ ہو چکا تھا، لیکن میں وہاں پہ رہ نہ پائی اور مجھے موو ہونا پڑا کشمیر میں. تو یہاں پہ آگے PhD میں مجھے میری فیلڈ کے سپروائزر نہیں ملے، کیونکہ یہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ اپرچونیٹیز بہت کم ہیں، اور ایک ہی یونیورسٹی تھی اس ٹائم پہ مظفر آباد میں جو یونیورسٹی ہے AJK. یہاں پہ مجھے سپروائزر نہ ملنے کی وجہ سے میں اپنی PhD کو کوئٹ کیا، اور کوشش کی کہ وہیں پہ جوائن کر لوں یونیورسٹی میں، تاکہ میرا کیریئر کنٹینیو رہے اور مجھے چھوڑنا نہ پڑے اتنا جو ٹائم لگایا تھا میں نے اسی فیلڈ میں. لیکن وہاں پہ بھی اس یونیورسٹی میں مجھے پرماننٹ لیکچرشپ نہ مل سکی، اور میں وزٹنگ کے طور پہ میں نے پڑھانا اسٹارٹ کیا. اسی دوران میں بیکن ہاؤس جو ہے وہ اوپن ہو گیا، اور بیکن ہاؤس میں میں نے اپلائی کیا اور وہاں جوائن کر لیا. پھر آلموسٹ 8 ایئرس میں نے بیکن ہاؤس میں ایز این انسٹرکشنل کوچ ان کے IT ڈپارٹمنٹ کو دیکھا. دین یہ تو میرا ایک بریف سا انٹروڈکشن ہے. اس کے بعد آپ آگے کوشچن پوچھیں تو میں مزید آپ کو اپنی کہانی سناؤں. جی بالکل بالکل، بہت ہی آپ کا جو سفر ہے وہ پروفیشنلی تو کافی ساؤنڈ ہے اکیڈمکلی، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کا پریکٹیکل لائف کا ایکسپیرینس جو ہے وہ شاید میچنگ نہیں تھا. تو اس میں جو آپ کا کیا خیال ہے کہ وجہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ڈگری کا یعنی کہ پریکٹیکل نالج میں نہیں اس کا کوئی عمل دخل تھا، یا اس کے بعد جو آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ماجو، شاید محمد علی جناح یونیورسٹی کا ذکر کر رہے ہیں، تو محمد علی جناح یونیورسٹی میں آپ نے بتایا کہ آپ کا کوئی سپروائزر نہیں مل سکا. تو آپ کا جو بنیادی وجہ اکیڈمکلی ڈسکنیکٹ تھا، یا بنیادی وجہ صرف آپ کے علاقے میں فیسلٹیز کا نہ ہونا تھا؟
जी, ये दोनों वजूहात थी। जो माचो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे तो मुझे सुपरवाइज़र अवेलेबल थे, इसीलिए मैंने वहाँ पे स्टार्ट भी किया था। लेकिन मैं उस पीएचडी की डिग्री को कंटिन्यू नहीं कर सकी कश्मीर आके, क्योंकि यहाँ पे मेरी फ़ील्ड के सुपरवाइज़र अवेलेबल नहीं थे, वो उस फ़ील्ड में काम नहीं हो रहा था। जिसकी वजह से मैं इस अपनी डिग्री को कंटिन्यू नहीं कर सकी, और साथ में यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेस भी नहीं थे। कुछ अर्सा मैंने आफ्टर बैचलर्स सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी काम किया एज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर के तौर पे, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन भी मुझे ना मिली। फ्रीलांसिंग का जो कॉन्सेप्ट था उस दौर से चल रहा था, लेकिन मैं प्रैक्टिकल नॉलेज जो था उसकी कमी होने की वजह से भी मुझे इस फील्ड के बारे में इतना ज़्यादा नो हाउ नहीं थी, और मैं एक्सप्लोर भी नहीं कर सकी। और जिस टाइम पे मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, वहाँ पे जो है वो इंटरनेट के जो प्रॉब्लम्स, दो कि अभी भी स्टिल इंटरनेट के इश्यूज़ हैं, लेकिन अब फिर भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुके हैं। ये जो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये ऐसा पॉसिबल नहीं था आज से कुछ साल पहले। ये ऑलमोस्ट टू ईयर्स हुए हैं कि इतना स्मूथली इंटरनेट चल रहा है कि मैं इस पे कम्युनिकेट कर सकी हूँ। तो फ्रीलांसिंग को भी मैं आगे यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकती थी, और ना ही अपने मज़ीद प्रैक्टिकल जो किसी सॉफ्टवेयर हाउस को जॉइन कर सकती थी, ताकि मैं जो कोई अपनी फील्ड में उसको कंटिन्यू करके और सीख सकूँ इस चीज़ को। लेकिन वो चीज़ ना हो सकी। तो मेरे दिल में एक जो है वो जिसको कहते हैं खलिश रहती थी, और वो चीज़ मुझे तंग करती थी कि नहीं, इतना पढ़ा है, इतना सीखा भी है, तो अब क्यों मैं इस फील्ड को कंटिन्यू नहीं कर पा रही, और क्यों मुझे वापस अपने से लो लेवल पे आना पड़ा है ऑप्शंस मौजूद ना होने की वजह से। फिर मैंने जब फ्रीलांसिंग को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, और मेरे पास और कोई अपॉर्चुनिटी तो अवेलेबल नहीं थी, ना ही गाइडेंस अवेलेबल थी। तो मैंने कुछ लोग जो फ्रीलांसिंग मेरे इर्द-गिर्द अपने सर्कल में करते थे, उनको थोड़ा उनके साथ बात करनी स्टार्ट की कि वाक़ई में ऐसा होता है, क्योंकि अभी तक लोगों को इस चीज़ पे यकीन नहीं है कि आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। तो इसी तरह मुझे भी काफ़ी अरसा लगा इस चीज़ को एडमिट करने में कि अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। अगर आपको फ़िज़िकल अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही, तो क्या आप रिमोटली भी काम कर सकते हैं। तो ऐसा मुझे जिसका यकीन जो है वो दिलाया रेहान अल्लाह वाला साहब ने। मैंने यूट्यूब पे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब फ़िज़िकल अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी, तो मैं बीकन हाउस में जॉब के दौरान मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं अपनी फ़ील्ड से इन टच रहूँ, क्योंकि कभी भी किसी टाइम भी मुझे दोबारा ऑप्शन मिल सकती है, और मैं उसमें जंप कर दूँगी। तो मैं आफ्टर जॉब 2 आवर्स 3 आवर्स खुद को देती थी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में, और मैंने सब कुछ ऑनलाइन सीखना शुरू कर दिया। मैंने यूट्यूब को एक्सप्लोर किया, मेरे पास बुक्स पढ़ने की ऑप्शन थी, मैं ऑनलाइन बुक्स खरीद सकती थी, और मैं यूट्यूब पे सर्च कर सकती थी। ये 2 चीज़ें थी जो मेरे हाथ में थी, और मैंने इन्हीं को यूज़ करते हुए यूट्यूब पे सर्चिंग स्टार्ट की। मैंने ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग ऑनलाइन सीखी। अ, इसके अलावा वीडियो एडिटिंग ऑनलाइन सीखी। तो मैंने रखा अपने आप को ऑनलाइन पढ़ाई में। कैम्ब्रिज सर्टिफ़िकेशन की मैंने 1 ईयर की। तो ये इसी दौरान में यूट्यूब पे मुझे रेहान अल्लाहवाला साहब की वीडियो नज़र आई, और क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सोच रही थी कि भई मुझे जो है वो कोई छोटा काम नहीं करना। मैंने अल्लाह ताला ने अगर मुझे समझ दी है, अक़ल दी है, शऊर दिया है, और अगर मैं डिफ़रेंट हूँ, तो इट मीन्स कि मुझे कोई कुछ डिफ़रेंट काम भी करना है। अगर मैं जॉब करती रहूँगी, तो फिर तो मैं कुछ लोगों को सर्व कर सकूँगी। मैं क्योंकि मुझे छोटी-छोटी बातें जो हैं वो तकलीफ़ देती थी, जब मैं किसी जगह हॉस्पिटल में जाती थी, तो मुझे लगता था कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज़ हैं। लोगों को जब मैं देखती थी कि भई ये सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा मैं अपने साथ जॉब में जब ख़वातीन को देखती थी कि बहुत मुश्किल से वो जॉब कर रही हैं, और इतनी एफ़र्ट के बाद वो बहुत कम अर्न कर पा रही हैं, और उनको उस तरह के राइट्स भी नहीं मिल रहे हैं, ड्यूरिंग द जॉब भी उनकी एक रिस्पेक्ट नहीं है। तो मुझे बड़ा फ़ील होता था कि आई शुड डू समथिंग फॉर दीज़ टीचर्स, कि ये भी अच्छा कर सकें। लेकिन उस उनके लिए करने से पहले मुझे खुद को ऊपर लाना था, और उसके लिए फिर जब यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया, तो सर रेहान अल्लाहवाला मिले।
میں نے ان کو سرچ کیا، فیس بک پہ سرچ کیا، ان کو فالو کرنا سٹارٹ کیا، ان کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی. ذیشان عثمانی صاحب ہیں، ان کو ان کی بکس پڑھی. قاسم علی شاہ ہیں، ان کو پڑھنا سٹارٹ کیا. تو اسی دوران میں جو ہے میری کنورسیشن پھر سے ریحان اللہ والا سے سٹارٹ ہوئی، اور ایسے میری ان کے ساتھ ہی میری جرنی سٹارٹ ہوئی. اب اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں، وہ خاتون جو کہ اپنے ایجوکیشنل اور اس کی کمیونیکیشن اور لیک آف انفراسٹرکچر اور یا لیک آف لبرٹیز جو کہ معاشرے میں ہیں، اس کی وجہ سے ایک ریگولر ایجوکیشن سے ایک فری لانس ورک میں کنورٹ ہوئی. تو آج آپ کی جو فیلنگ ہے وہ کیا ہے کہ آج آپ نے کافی کچھ اچیو کیا ہے، کافی لوگوں کو گائیڈ کیا ہے آپ نے، اس کے بعد آپ نے اپنا فری لانس بزنس بھی کرنا شروع کیا ہے. تو آج آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس عظما میں اور آج کی عظما میں ان ریالٹی کیا فرق ہے؟ یہ بہت ہی اچھا کوسچن ہے، اور بہت بڑا ڈفرینس ہے عظما حفیظ میں اور عظما جاب والی میں. آج سے 3 سال پہلے جب میں نے اپنا ریموٹ کیریئر سٹارٹ کیا، تو اس سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید جن لوگوں کے ارد گرد، جو میرے ارد گرد لوگ ہیں، جو میرا سرکل ہے، بس یہی سرکل ہوتا ہے شاید دنیا میں. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے باہر کا بھی کوئی سرکل ہے، یا مجھے کچھ ڈفرینٹ لوگ کبھی نہیں ملے تھے، اور ایسے لوگ نہیں مل رہے تھے کہ جن کے ساتھ میرا مائنڈ میچ کرتا ہو، میرا دل میچ کرتا ہو، جن کے ساتھ میرا کام کرنے کا دل چاہے، یا ان کی اتنی پازیٹیو سوچ ہو، یا وہ اتنے بڑے گولز رکھنے والے لوگ ہوں. ایسے لوگ مجھے اپنے ارد گرد نہیں نظر آتے تھے. تو میں بہت زیادہ آئسولیشن میں جانا سٹارٹ ہو گئی تھی، اور اس آئسولیشن کے میں جانے کا بہت بڑا فائدہ بھی ہوا کہ جب میں نے خود کو ایکسپلور کرنا سٹارٹ کیا کہ میں وائی اللہ ہے میڈ می، میں کیوں آئی ہوں دنیا میں، کس وجہ سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں آئسولیشن میں جانے کی وجہ سے زیادہ مجھے ایکسپلور کرنے میں ہیلپ ملی. اور اس ٹائم پہ بیفور 3 ایئرس کوئی مجھے جانتا نہیں تھا. اس لیے نہیں جانتا تھا کہ میری کمیونیکیشن اچھی نہیں تھی، میری نیٹ ورکنگ اچھی نہیں تھی. میں تو صرف اپنی فیملی کو جانتی تھی، میں تو صرف اپنے جاب میں کرنے والے جو اپنے کولیگس تھے ان کو جانتی تھی. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر کی دنیا بھی کوئی دنیا ہے، یا اس پاکستان سے باہر بھی ہم کام کر سکتے ہیں، لوگوں سے مل سکتے ہیں. مجھے کوئی ٹول نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے. میں سمجھتی تھی کہ ہم اگر فزیکلی ٹریولنگ نہیں کر سکتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم ورچولی کا کانسیپٹ نہیں تھا میرا کہ ورچولی بھی میں کسی سے مل سکتی ہوں. تو پھر میں نے جب بیفور 3 ایئرس مجھے سر ریحان اللہ والا نے ہینڈ ہولڈنگ کی، اور انہوں نے مجھے کہ ایسے ہم نیٹ ورک بناتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، اپنی کمیونیکیشن بہتر کرتے ہیں. تو اب بیفور 3 ایئرس کوئی نہیں جانتا تھا کہ عظما کون ہے، لیکن اب لوگ سوشل میڈیا پہ جانتے ہیں کہ یس عظما جاب والی یہ ہیں اور یہ کام کر رہی ہیں. تو میں جو اپنی ایفرٹس تھی وہ غلط جگہ پہ لگا رہی تھی، گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے. مجھے اپنی جو آواز ہے اور اپنی جو بات ہے وہ رائٹ جگہ پہ نہیں پتا تھا کہ کیسے کنوے کرنی ہے. تو ہی از مائی ٹیچر، ہی از دا ون جنہوں نے مجھے یہ چیزیں سکھائی. اور ناؤ آئی ایم ویری ڈفرینٹ ان ٹرمز آف اپنی گرومنگ، in terms of communication, اور in terms of networking, and in terms of financial کہ میں کتنا خود کو فائنینشلی اچھا کر لیا. اس سے پہلے جو ہے وہ میں شاید فزیکلی جو چیزیں سرچ کر رہی تھی اس میں اپنے میں بہت لمیٹڈ کام کر رہی تھی. بٹ اس سارے جو 3 ایئرس کا پیریڈ ہے اس نے مجھے ٹوٹلی چینج کر دیا. اور جب میں خود چینج ہوئی تو مجھے لگا کہ یس یہ وہ چیز تھی جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں پہ امپیکٹ ڈالنے کے لیے بھی. تو اب جب لوگ مجھے دیکھ کے اس چیز کو میری اس پاتھ کو فالو کریں گے، کیونکہ بہت سارے ایسی خواتین ہیں، اسپیشلی کیونکہ میرا فوکس خواتین پہ اس لیے ہے کیونکہ میں
खुद वो चीज़ें फ़ेस कर चुकी हूँ। मेरे साथ जितनी भी और ख़वातीन हैं वो भी घर बैठ के वो समझती हैं कि हम ज़ाया हो गए हैं, हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रही है। तो ये जो रिमोट वर्क है ये उनके लिए बड़ी नेमत है। ये टेक्नोलॉजी उनके लिए एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी तो चीज़ है। गोया तो के यानी अगर हम ये देखें कि पहले पेडिस्टल मौजूद नहीं था, अब पेडिस्टल मौजूद है, अब एक स्टैंड मौजूद है, एक आपका नाम बन चुका है और आप जो है वो ग्लोबली काम कर रही हैं, तो अब आप इंटरनेशनल मार्केट में भी काम कर सकती हैं, कर भी रही हैं। और आपको ये भी अंदाजा हो गया कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त सिवाय सिर्फ पाकिस्तान में ही ये मामलात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में अक्रॉस द बोर्ड ये चीजें जो है ना, ये इस तरह से मौजूद नहीं है कि कोई उसको बाकायदा पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, उसको एज ए सर्विस भी दे रहा है। तो आप क्या समझती हैं कि आप अगर आज से 5 साल बाद उस्मा हफीज अपने आप को कहाँ देखती हैं अगर इसी फील्ड को आगे बढ़ते जाएं, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपोजर और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेन, कि कोई टारगेट आपका हो कि मैंने यानी 5 साल बाद आप क्या अपने आप को देख रही हैं अगर चीजें इसी तरीके से कंटिन्यू करती चली गई? अभी तो 3 इयर्स से मैं जिस टीम बिल्डिंग की कोशिश कर रही हूँ उसमें अभी तो एक छोटी सी टीम में बिल्ड कर पाई हूँ। मैंने एक उज़्मा हफीज़ ऑनलाइन अर्निंग स्कूल के नेम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन किया सर रेहान अल्लाह की सुपरविजन में। और ये इसलिए ओपन किया फॉर द सेम रीज़न कि बहुत सारे ऐसे लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े, ऐसे लोग हैं जो कि फिज़िकली ट्रैवल नहीं कर सकते और कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही कि वो कैसे सीखें। तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे वो घर बैठ के टेक्नोलॉजी की डिफरेंट स्किल्स को सीख सकें। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म तो सबसे पहले बनाया गया और इसमें स्टार्ट मैंने खुद से किया था। एक स्टूडेंट से स्टार्ट किया था, एक को पढ़ाना शुरू किया और सोशल मीडिया पे पढ़ाना स्टार्ट किया और आहिस्ता-आहिस्ता, और उससे पहले जो स्टूडेंट थे वो पाकिस्तान से थे, उनको लिया। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि भई एक स्टूडेंट है तो मैं इसको ना पढ़ाऊँ, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। और आहिस्ता-आहिस्ता मेरे मेरे मैंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया वही मेरे साथ एज़ अ टीचर मैंने उनको हायर किया, एज़ अ ट्रेनर हायर किया उनको। कुछ अर्सा उन्होंने उनको ट्रेन करने के बाद और फिर वो मेरे साथ और स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और पहले तो मैंने सिर्फ एक कोर्स ऑफ़र किया, उससे शुरू किया था। दैट वाज़ बेसिक फ्रीलांसिंग की एबीसीडी, कि जिसको फ्रीलांसिंग का बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और वो ये काम शुरू करना चाहता है, उससे स्टार्ट नहीं लिया जा रहा। तो वो मेरे पास आए और वो मेरे से 2 मंथ्स का एक बेसिक कोर्स कर ले और उसको ये आइडिया हो जाएगा कि फ्रीलांसिंग शुरू कैसे करते हैं। तो फ्रीलांसिंग का एबीसीडी का कोर्स जो था वो भी सर रेहान अल्लाह वाला ने लॉन्च किया और उसको मैंने अपने स्कूल में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया। इस कोर्स की मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत ज़्यादा। स्पेशली सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई कि फ़ेसबुक पे बहुत कम ख़वातीन नज़र आती थी, लेकिन इस कोर्स के बाद बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो सामने आना शुरू हुई सोशल मीडिया पे और उनको भी पता चलना शुरू हुआ कि इसके कितने फ़ायदे हैं और इससे हम कैसे घर बैठ के लर्निंग कर सकते हैं। सो इस के बाद फिर मैंने और मुख्तलिफ जो है वो कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस करवाया और फिर उनके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ई-कॉमर्स को इंट्रोड्यूस कराया कि जो लोग घर बैठ के ई-कॉमर्स सीखना चाहते हैं, लोकल या इंटरनेशनल ई-कॉमर्स, उनके भी ट्रेनर्स को हायर किया और उन्होंने ई-कॉमर्स पढ़ाने शुरू की। तो मैंने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे लोग स्टूडेंट्स पढ़ें, खुद को अर्निंग के काबिल बनाएँ। वैसे तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन वो आपको कोर्सेज़ तो करवा देते हैं, लेकिन आप अर्निंग के काबिल नहीं बनते। तो ये जो था, इसका एम यही था कि जो भी चीज़ हम सिखा रहे हैं, उससे लोग फ्रीलांसिंग करने के काबिल हो जाएँ, रिमोट वर्क करने के काबिल हों। और रिमोट वर्क करने से पहले-पहले की जितनी भी तैयारी है, वो ये प्लेटफ़ॉर्म कराता है कि आपने अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जाना है या किसी से भी कम्युनिकेट करना है, सोशल मीडिया से आपने क्लाइंट्स लेने हैं, तो उससे पहले आपको कुछ प्रिपरेशन चाहिए होती है। जैसे हम एग्ज़ाम से पहले कुछ प्रिपरेशन करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन आ जाती है, आपकी नेटवर्किंग आ जाती है, बेसिक सोशल मीडिया का यूज़ आ जाता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम बेसिक 2 महीने के कोर्स में बता देते हैं और फिर आफ्टर 2 मंथ्स जिसका दिल चाहे
کہ یس اب ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس اور بہت ساری آپشنس ہیں کہ اب آپ کیا ڈیسائڈ کرتے ہیں، ویدر یو وانٹ ٹو اسٹارٹ ای کامرس جرنی یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں، لائک یو وانٹ ٹو بیکم اے ویڈیو ایڈیٹر، گرافکس ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹر بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس اسپیسیفک آگے اس کورس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. سو اس طرح سے یہ جو ہے پلیٹ فارم بنا. اور اب جو ہے جیسے اسٹارٹ میں نے اکیلے کیا تھا، اور اب میرے ساتھ جو ٹیم ممبرس ہیں وہ 4 ٹیم ممبرس ہیں، اور جو کہ پاکستان میں لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. اس کے علاوہ میں خود سے بھی آن لائن 1-to-1 کوچنگ سیشنز کروا رہی ہوں. جو گروپ کلاسز ہیں وہ میرے ٹرینرز لیتے ہیں، اور جو 1-to-1 کوچنگ سیشنز ہیں وہ میں خود لیتی ہوں. اور اس کے علاوہ ایک اور ٹیم میں نے کریٹ کی جو کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی کے طور پہ کی، جس میں جو باہر کے وہ ڈفرینٹ باہر ممالک میں سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، لائک ویب سائٹ ڈیزائننگ، موبائل ڈیولپمنٹ، ایپ ڈیولپمنٹ. اس کے لیے ایک الگ سے ٹیم میں نے بنائی 2 ممبرس کی، جو کہ یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. سو 2 چیزیں میں لے کر چلی، ایک کوچنگ اینڈ ٹیچنگ، مینٹورنگ، اور ایک سروس پرووائڈنگ. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں پھر میں نے اسٹارٹ کی. تو یہ 3 ایئرس میں میری اتنی پروگریس ہوئی. اور آپ نے پوچھا کہ 5 سال کے بعد میں نیکسٹ اس ٹیم کو میں اور انکریز کرنا چاہتی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ اور بھی لوگ آئیں، اس میں پڑھیں اور سیکھیں، اور ان کے پاس ایک جرنی ہو، ایک ایگزامپل ہو. مجھے دیکھ کے وہ لوگ جو نہیں کر پا رہے ہیں، اسٹارٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ ہینڈ ہولڈنگ میری طرف سے ملے. وہ ہینڈ ہولڈنگ جو مجھے بہت زیادہ ٹائم کے بعد ملی. مجھے لگا کہ ہر کوئی جو ہے وہ خود سے نہیں چلتا، اس کو سم ٹائمز کسی کو چلانا پڑتا ہے. تو ایسے لوگ جن کو خود چلنا نہیں آ رہا، ایک میرا پلیٹ فارم ہے ایسا جو کہ آپ کو 1-to-1 کوچنگ سیشنز اور مینٹورنگ کے تھرو آپ کو اس جرنی میں چلنے میں ہیلپ کرتا ہے. سو آفٹر 5 ایئرس آئی وانٹ کہ اس ایجنسی کو، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی کو انکریز کیا جائے، اور ریموٹ ورکرز جتنے بھی تھرو آؤٹ دا ورلڈ لوگ ریموٹلی کام کر رہے ہیں، میں ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ لانا چاہتی ہوں، جن میں سے کچھ لوگوں کے پوڈ کاسٹس میں نے کی ہیں، تاکہ وہ بھی ایز این ایگزامپل سامنے آئیں اور ان کے ساتھ بھی میری نیٹ ورکنگ ہو سکے. اور بس اسی پروسیس کو میں کنٹینیو کر رہی ہوں، تاکہ آفٹر 5 ایئرس میرا ایک اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایجنسی کا پلیٹ فارم ہو، جہاں پہ میں لوگوں کو یہاں سے پاکستان سے باہر ہائرنگس میں ہیلپ کروں، جو بھی ان کی اسکلس ہیں لائک ریلیٹڈ ٹو سوشل میڈیا، ان کے لیے، تاکہ جابس فائنڈنگ میں آسانی ہو سکے. ٹھیک ہے، آپ کا جو مشن تھا وہ بہت اچھا ہے. اب میرا ایک سوال انٹرنیشنل ایسپیکٹ سے ہے، کیونکہ میں انٹرنیشنلی کمیونیکیٹ کرتا رہتا ہوں، اور دنیا میں کافی لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے انسپائر ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو بچے جو کہ اس سے کووڈ کے زمانے میں ایکسس کرنا سیکھ گئے، ان کو ایک سٹرکچرڈ اور ایک پروفیشنل پلیٹ فارم مہیا کیا جا سکتا ہے پاکستان سے بیٹھ کے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا فیوچر، جیسے آپ ہیں اس طرح سے اور سینکڑوں ہزاروں خواتین جو ہیں اور بچیاں جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آپ خود بھی لے کے آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس فیلڈ میں لوگ موجود ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ، اور کتنی خواتین خاص طور پہ، بچیاں خاص طور پہ، وہ کتنی زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گی اس طرح کے مزید سیٹ اپس بنانے میں؟ اور کیا ہم پاکستان کے جو بزنس کا طبقہ ہے، جو کہ کسی بزنس کو ایز اے پروجیکٹ لیتا ہے، جب تک وہ اس بزنس کا کچھ سکسس ماڈل نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو نہیں لیتا، ان کا کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا یہ بزنس اور انڈسٹری کے لوگ اس پروجیکٹ کو یا اس قسم کے بزنسز کو لیں گے اور اڈاپٹ کروائیں گے، اپنے انویسٹ کریں گے اس میں مزید کہ نہیں؟ جی میرے خیال میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ گیپ ہے پاکستان میں اس ریموٹ ورک پہ. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ابھی، بلکہ اوور آل بھی ریموٹ ورکنگ جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. اور سون ہر بزنس جو ہے وہ ریموٹ ٹرائی کر رہا ہے کہ دے شوڈ کنورٹ ریموٹ، آن لائن کنورٹ ہو جائے. سو
अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और इसी चीज़ की वजह से मैं लोगों को पाकिस्तान में, इवन बाहर ममालिक में भी ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ बिजनेसेस को भी, कि रिमोटली अपने आप को शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ अपनी एक फ़िज़िकल प्रेजेंस रखेंगे तो आप अपनी रीच को बहुत लिमिट कर देंगे। सो अगर किसी भी बिजनेस ने या एज एन इंडिविजुअल आपने ग्रो करना है, तो ये एक मस्ट चीज़ है कि आपको अपने आप को ऑनलाइन कन्वर्ट करना पड़ेगा। ज़रूरत बन जाएगी, मजबूरी बन जाएगी आपकी कि आपको इसको कन्वर्ट करना होगा ऑनलाइन। अब जहाँ तक पाकिस्तान में बच्चियों का ताल्लुक है, तो मेरे ख़्याल में अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें बच्चियों के लिए अभी भी सोशल मीडिया पे आना इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग। इतना आसान नहीं है उनके लिए सोशल मीडिया पे आके कैमरा के सामने आके बात करना। अ, अभी भी बच्चियाँ जो हैं वो मोबाइल्स इवन अलाउ नहीं है उनको यूज़ करना, या जो अभी तक यूज़ कर भी रही हैं उनको वो ओपनली अपने नाम के साथ सोशल मीडिया पे नहीं आ सकती हैं। सो एक अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही बड़ी है, मैं समझती हूँ कि इस ऑनलाइन वर्क को सीखने की वजह से कोई भी ऐसी खातून या घर में जो भी हैं, इवन मैं समझती हूँ कि इवन रिटायर्ड लोग जो अपने आप को वेस्ट कर रहे होते हैं, वो अपने घर में बैठ के बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत इवन अपनी अर्निंग को भी बेहतर कर सकते हैं, और जो वो टाइम उनका घर में वेस्ट हो रहा है, हाउसवाइफ्स का हो रहा है, इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, मास्टर्स हैं, पीएचडीज हैं, बट वो अपने घर में उनको उनको नहीं है इस चीज़ का आइडिया कि भी हम ऐसे भी काम कर सकते हैं। तो मेरा तो ज़्यादा मेन पर्पस यही है कि मैं उन तक पहुँचूँ, उन तक अवेयरनेस दूँ कि आपको अपने आप को वेस्ट नहीं करना। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे पाकिस्तान में कि दोनों मर्द और ख़वातीन दोनों मिलके काम करें। तो अगर आपको लगता है कि आप फ़िज़िकली काम नहीं कर सकती, आप खुद नहीं करना चाहती हैं, या आपको परमिशन नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि आप अपने घर में रह के काम कर सकती हैं। यू कैन अर्न मोर देन अ फ़िज़िकल जॉब। आप जो एक फ़िज़िकल जॉब में सुबह से लेके शाम तक काम करती हैं, और फिर घर आके भी वो 24 आवर्स का आपके जॉब का काम बन जाता है, तो उससे इतनी अर्निंग आप जनरेट नहीं कर सकती जितनी आप घर बैठ के कुछ टाइम में, कुछ आवर्स दे के, इवन अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्टिल आप कुछ टाइम निकाल के अपने आप को अपनी फील्ड से इन टच रख सकती हैं। तो ये बहुत ही कम परसेंटेज है जो कि हमें ऑनलाइन नज़र आती है अभी फीमेल्स की। आई थिंक एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है, और ये बनाने का मेरा मकसद भी यही था कि लोगों को कुछ एग्जांपल नज़र आए और कुछ होप और अवेयरनेस हो। तो डेफिनेटली आई थिंक बिजनेसेस शुड इन्वेस्ट ऑन दिस, दैट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। इसमें इसमें एक बात जो बहुत ज्यादा मुझे महसूस हो रही है, या एक तजस्सुस पैदा हो रहा है, कि अभी तक जो पूरा आपका बिजनेस मॉडल है वो 1 to 1 है, और 1 is to many भी है। लेकिन क्या आप ने ये सोचा कि कितनी इंडस्ट्रीज को इन चीजों की जरूरत है? जैसे कि आपने बताया कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के तौर पे भी डेवलप हो रही हैं और डेवलप कर भी रही हैं, और ये जो सारे नए टूल्स हैं ये अब ग्रेजुअली बिजनेसेस अडॉप्ट करना शुरू हो चुके हैं, और इसके लिए उन्होंने बजट्स रखने शुरू किए हैं। तो क्या आपका फ्यूचर में ये प्रोग्राम है कि जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है ये इतनी बड़ी हो जाए कि बड़ी कंपनीज को जो है वो सर्विस दे रही हो, और आपकी डिजिटल मार्केटिंग में और जो मौजूदा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं उसमें बुनियादी डिफरेंस क्या होगा? यानी कि क्या वो टेक्नोलॉजी आप दूसरी यूज कर रही होंगी, या आपका पर्सनल टच है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा? क्योंकि जो दूसरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कन्वर्ट हुई हुई है, तो उनको उनको इसके जो सिस्टम्स हैं वो दूसरे तरीकों से लेते हैं, उनके लोग जो हैं वो कनेक्ट भी होते हैं, जाते भी हैं, नहीं है वो वर्चुअल होगी।
تو یہ جو ورچوئل ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور نارمل ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں فیوچر میں آئندہ آپ کیا دیکھتی ہیں، کس قسم کا آپ منظرنامہ دیکھتی ہیں، اور کیا لوگوں کو بتانا چاہتی ہیں، سمجھانا چاہتی ہیں جو بچیاں اس وقت پڑھ رہی ہیں، فرض کریں جو ایم بی اے کر رہی ہیں یا بی بی اے کر رہی ہیں یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہی ہیں، ان کو رائٹ وقت پر کیا چیزیں سیکھ کر میدان میں آنا چاہیے تاکہ وہ بہت زیادہ اسٹرکچرڈ ہو؟ جی اس میں سب سے زیادہ جیسے اویئرنیس اور گائیڈنس کی کمی ہے بچیوں کو، جو بھی وہ ڈگری کر رہی ہیں ان کو یا کر چکی ہیں، ایون پی ایچ ڈیز ہیں، ایم بی بی ایس ہیں، اور انہوں نے اپنی ڈگری کو اس لیے کوئٹ کر دیا کہ ان کو ایک فزیکلی وہ کہیں پہ جا نہیں سک رہی ہیں۔ تو یہ تو ہر جو بھی فیمیل اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہے تو ان کے لیے تو ایک آپشن، ایک راستہ نکل آیا اپنے آپ کو نہ ویسٹ کرنے کا۔ آئی تھنک کہ یہ جو ورچوئل ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ویسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو ہم ہوتی ہی یعنی ورچولی ہے، ڈیجیٹل مینس کہ آپ ورچولی کام کر رہے ہیں، یہ ہر فیلڈ میں چاہے وہ انڈیویجول ہے، چاہے کوئی بھی بزنس ہے، ڈاکٹرس ہیں، جیسے کہ اب ڈاکٹرس بھی آپ نے بھی، بلکہ مجھے کافی دفعہ اس کی بھی ایگزامپلس دی اور میں خود بھی اس چیز میں بڑی انٹرسٹڈ تھی کہ جو ڈاکٹرس ہیں وہ ان کو سب سے زیادہ ہیلتھ کیئر کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے ضرورت ہے کہ وہ ورچولی کنورٹ ہو، اور ہو بھی رہے ہیں اور ہو بھی چکے ہیں، اور اس میں بہت بڑی اسپیس ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی فیلڈ لے لیں، چاہے وہ ایگریکلچر کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ریسٹورینٹس ہیں، ہوٹلس کا بزنس ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بزنس ہے جس کا آپ نام لیں اور ہم کہیں کہ اس کو ورچوئل سروسز نہیں چاہیے ہوں گی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے سروسز نہیں چاہیے ہوں گے۔ تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں ہر بزنس میں اس کی اپرچونیٹی ہے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہر بزنس کو ٹچ کیا جائے۔ تو میری جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی کا ہے پلان، وہ یہ ہے کہ یہ 2 سے 3 جو بزنسز ہیں ان کو ٹارگٹ کریں، لائک جیسے پلمبرز ہیں، آپ آن لائن پلمبرز کا ابھی پاکستان میں تھوڑا بہت کانسیپٹ اسٹارٹ ہوا ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ بھائی ان کو یہ سروسز پرووائڈ کی جائیں اور آن لائن یہ اویلیبلٹی ان کی ہو۔ سو آئی تھنک کہ کوئی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ایسا بزنس یا کوئی ایسی فیلڈ ہے جس میں ہمیں یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ سو گویا اسکائی از اے لمٹ، آپ اسکائی از سمجھتی دا ہیں کہ لمٹ، اس میں یس کوئی دیٹ از دا پیک، کوئی پیک ٹائم، لائن نہیں ڈرا یس کی جا سکتی اس میں۔ اچھا، اب جی آپ نے ایک بڑی مزے کی بات کی کہ آپ نے کچھ ٹیچرز کو کچھ اسٹوڈنٹس کو آپ نے پڑھایا اور ان کو ٹیچر ہائر کیا، تو یعنی کہ شروعات کے ساتھ ہی آپ نے ٹرین دا ٹرینر کا پروگرام جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا، جو کہ دنیا میں بہت آخر میں آتا ہے، چیزوں میں آتا تھا، اب تو خیر آ رہا ہے، لیکن آپ کے حوالے سے اسپیشلی۔ تو یہ جب آپ ایک کسی کو ٹریننگ دیتی ہیں جس میں کانٹینٹ کے حوالے سے یا پلیٹ فارم کے حوالے سے یا کمیونیکیشن کے حوالے سے، اور جو اس کے جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں اس کے حوالے سے جب ٹریننگ دیتی ہیں، تو ایک اگر خاتون یہ سوچے کہ میں بہت جلدی ایک ٹرینر بن جاؤں، ایک ڈیجیٹل اسسٹنٹ بن سکتی ہوں، میں کریٹر بن سکتی ہوں، میں سروس پرووائڈر، لیکن میں ٹرینر بن جاؤں، یعنی کہ آپ کا جو رول ہے وہ رول جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، تو اس فیلڈ میں آپ کتنی اپارچونیٹی دیکھتی ہیں؟ ٹریننگ میں بہت زیادہ اپرچونیٹی اویلیبل ہے، اسی لیے میرا زیادہ جو پرسنل انٹرسٹ ہے انسٹیڈ آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز پرووائڈ کرنے کے یا اس پلیٹ فارم کی، دیٹ از دا سیکنڈ آپشن، یا سیکنڈ پریورٹی ہے میری۔ فرسٹ پریورٹی میری کوچنگ اور ٹریننگس ہیں، جو کہ بہت زیادہ جن کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت سارے میرے پاس ایگزامپلس ہیں جو کہ میرے سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو ملیں گے، میرے یوٹیوب چینل پہ، اگر آپ عظمیٰ جاب ولی کے نیم سے یوٹیوب پہ سرچ کریں تو میرے چینل پہ آپ کو بہت ساری ایگزامپلس ملیں گی جنہوں نے مجھ سے پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے ارننگ شروع کی، اور وہ ان کا تعلق بھی ٹیکنالوجی سے نہیں تھا، ان کا بیک گراؤنڈ بھی ٹیکنالوجی سے نہیں تھا، وہ سمپل ایک ہاؤس وائف تھی
لیکن انہوں نے اس چیز کو سیکھا اور اپنے گھر میں بیٹھ کے انہوں نے دوسروں کو پڑھانا اسٹارٹ کیا. انہوں نے دوسروں کو پڑھانا سیکھا کہ ہاؤ ٹو بیکم این آن لائن ٹیچر. اب جیسے بہت ہمارے تو فزیکل ٹیچرس کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ہر اسکول کالج یونیورسٹی میں ٹیچرس ہیں، بٹ دا مین تھنگ از کہ وہ اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد اتنا اچھا ارن نہیں کر پاتے جو کہ ایک آن لائن ٹیچر ارن کر سکتی ہے. آن لائن ٹیچر کی ریچ بہت زیادہ ہے، گلوبل ریچ ہے. تو یہ چیز اگر وہ ایک نارمل، اب میرے پاس بہت سارے ٹیچرز آتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو آن لائن ٹیچر میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، اور انہوں نے آن لائن پڑھانا اسٹارٹ کیا ہے. جیسے فار ایگزامپل قرآن ٹیچر ہیں، میتھس کے ٹیچر ہیں، فزکس کے ٹیچر ہیں. ان کو اپنا، ان کے پاس سبجیکٹ ایکسپرٹیز تو ہیں، بٹ ان کے پاس ان کو ٹیکنالوجی کی نو ہاؤ نہیں ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کیسے اپنے سبجیکٹ کو سب لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. سو یہ چیز اگر وہ جو بھی ٹیچر ہیں وہ اپنے اپنے سبجیکٹ کے ساتھ پلس ٹیکنالوجی سیکھ لیں، پلس اے آئی سیکھ لیں، تو وہ اپنے آپ کو بہت اچھا گرو کر سکتے ہیں. اور کیا بھی ہے، جیسے میں نے کہا بہت سارے ایگزامپلس ہیں، ٹیسٹیمونیلز ہیں جو کہ میرے پلیٹ فارمس پہ موجود ہیں. کیسے بہت سارے نارمل سے لوگ تھے جن کی اتنی اچھی ڈگریز بھی نہیں تھی، جنہوں نے اتنی اچھی کوالیفیکیشن بھی نہیں تھی، بٹ انہوں نے یہ ٹریننگز لی، انہوں نے سوشل میڈیا کو سمجھا اور انہوں نے اسٹارٹ کیا کام. فار ایگزامپل کچھ خواتین ہیں جن کے پاس ایجوکیشن اچھی نہیں ہے، تو وہ اپنے گھر میں جو بھی ایکٹیویٹی کرتی ہیں، لائک وہ کھانا اچھا بناتی ہیں، وہ فروزن فوڈز اچھے بناتی ہیں، وہ سلائی کڑھائی اچھی کرتی ہیں، یا وہ گھر میں کوئی بھی ٹیوشنس پڑھا رہی ہیں. انہوں نے اس سب چیزوں کو اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کو سیکھ لینا تاکہ وہ اپنے کام کو صرف اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے سٹی، اپنے ملک، اس سرکل سے باہر نکالنا ہے اپنے کام کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ جتنا زیادہ باہر تک وہ اپنے کام کو پھیلائیں گے، گلوبلی پھیلائیں گے، اتنا زیادہ وہ اچھا ارن کر پائیں گے. اور اس کے لیے ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فزیکلی ٹریولنگ نہیں ہے، کوئی اور ان کو پرابلم نہیں ہے، کوئی اوور انویسٹمنٹ نہیں ہے. جسٹ دے نیڈ ٹو ہیو ون لیپ ٹاپ اینڈ اویلیبلٹی آف انٹرنیٹ. اور اب جیسے کہ ٹیکنالوجی مینس میں اب تو میں کہتی ہوں اے آئی. آپ ہر فیلڈ میں جو بھی فیلڈ ہے اس میں ساتھ میں پلس اے آئی آپ کو سیکھنی ہے، اور آپ اپنے بزنسز کو گرو کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو ایسی ہے کہ گھر میں اگر آپ ایک چھوٹے بچے کو بھی دیکھیں گے تو اس کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ وہ یہ سیکھے. کمیونیکیشن کے لیے جیسے ہمارے یہاں فزیکلی لوگ جاتے ہیں انسٹیٹیوٹ میں اور جا کے انگلش لینگویج کورسز کرتے ہیں اپنی انگلش کو بہتر کرنے کے لیے. تو اب تو آپ کے پاس میری جو ٹریننگس ڈفرینٹ ہیں، وہ آپ اے آئی کے تھرو انگلش سیکھیں. ایسے اے آئی کے ٹولز ہیں جو کہ آپ کو نہیں ضرورت ہے کہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں فزیکلی جائیں، آپ گھر بیٹھیں. میں آپ کو اے آئی ٹولز بتاتی ہوں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ پریکٹس کریں، اور آپ اپنی انگلش گھر میں بیٹھ کے امپروو کریں. آپ کو کسی کو کال پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ گھر بیٹھ کے اپنا نیٹ ورک آن لائن بہتر کریں اور اپنے نیٹ ورک کے تھرو آپ گرو کریں. سو دس از آل اباؤٹ کہ یہ ایک چیز بہت ایسی ہے کہ جو ایوری ون نیڈس ٹو لرن. بہت خوبصورت، بہت آپ کا ایک بڑا اچھا پلان ہے، اور بہت خوبصورت آپ کے بچیوں کے لیے، خاص طور پہ آپ جو گھر میں بیٹھی ہوئی بچیاں ہیں ان کے لیے جو آپ کا مشن ہے وہ بہت ہی بہترین ہے. تو ویورز ہمارے ساتھ تھیں عظما اور عظما جاب والی. تو آپ کے پاس عظما جاب والی کا ایڈریس ہے، لنک ہے، آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے سیکھیں. اور مجھے اتنی امید ہے، جتنے جذبے سے عظما اپنی بات کو لے کے چلتی ہیں اور جس انداز سے وہ انہوں نے اپنا ایک سفر طے کیا ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ 5 سال بعد مجھے عظما جاب والی کا نام جو ہے وہ کافی مارکیٹ میں ایک بلند اور بالا نظر آئے گا، اور پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کرے گی. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ عظما، آپ نے ٹائم دیا اور بہت مزہ آیا آپ کی باتیں سن کے. اور یہ ساری باتیں کیونکہ پریکٹیکل ہیں، اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے جو کہ صرف زبانی بات ہے. آپ نے جو کام کیا اپنے ہاتھ سے کیا، اور گزشتہ 3 سال سے آپ مارکیٹ میں ہیں.
تو انشاءاللہ آپ بہت ترقی کریں گی. کوئی لاسٹ بات جو اپنے ویورز کو آپ کہنا چاہیں جس میں کہ ان کو مختصراً ایک ٹارگٹ کی طرف ان کا اشارہ بنے؟ میری ایک جو ایڈوائس کہہ لیں یا میری اب تک کی جو لرننگ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہر جو فیمیل ہے ان کو اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر ٹائم دینا چاہیے. ہم اپنے آپ کو بہت ایک نارمل پرسن کنسیڈر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنے آرام سے ضائع کر دیتے ہیں اپنی لائف کو. ایسے کام جو ہر کوئی کر سکتا ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں. ہمیں اگر کچھ ڈفرینٹ کام کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں کچھ ڈفرینٹ پاتھ بھی سلیکٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا روٹین ورک کریں، آپ صبح اٹھیں، آپ نے وہی سیم اپنی روٹین فالو کرنی ہے، وہی اسی طرح سے سیم اپنے جو نارمل رسپانسبلٹی ہیں خاتون کی جو ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو سنبھالا، آپ نے اپنے گھر کو دیکھا، آپ نے اپنے میکے اور اپنے سسرال کو دیکھا اور آپ اسی سرکل میں بس پھنس کے رہ گئے، تو اس میں کہیں تھوڑا سا ٹائم اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ ضرور دے دیں. اس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا میں کیوں فیمیل کے اوپر میں کیوں زور دیتی ہوں کہ جو آپ کے بچے ہیں وہ سب سے زیادہ اپنی ماں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور اپنی ماں کی بات سنتے ہیں، کیونکہ ماں سب سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہے، ٹائم زیادہ دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ جو فادر ہیں انہوں نے تو باہر کا بھی سب دیکھنا ہے، اپنے بزنسز کو، اپنی جابس کو دیکھنا ہے، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا زیادہ کلوزلی انٹریکٹ کر سک رہے ہوں. لیکن جو ایک ماں ہوتی ہے اس کو ایک بچہ ہر وقت دیکھتا ہے گھر میں اور آئیڈیلائز کرتا ہے. تو اگر ہم میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جہاں پہ بھی کسی شخص میں کوئی گیپ دیکھتے ہیں تو ایکچولی اس کی مدر میں گیپ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیز اس کے اندر امپارٹ نہیں ہو پاتی ہے. جتنی ویل اویئرڈ ایک مدر ہوگی اتنی ویل اویئرڈ ایک بچہ ہوگا. تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے یہ جو جتنے بچے ہمارے ملک میں ہیں اور یہ ویسٹ ہو رہے ہیں، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے ان کو دیکھ کے کہ کوئی ان کو پراپر گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. تو آپ انسٹیڈ آف کہ آپ دوسروں کا ویٹ کریں کہ کوئی آپ کے بچوں کو آ کے گائیڈ کرے اور ان کے لیے کیریئر سلیکٹ کرے اور ان کو آگے لے کے چلے، میرا خیال ہے مدر سے زیادہ بہتر کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پین ہوتا ہے اپنے بچے کا. تو مدر کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا ایجوکیٹڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ ایجوکیٹڈ ہوگی تو اس کے وہ کہتے ہیں نا نسلیں ایجوکیٹڈ ہوں گے، وہ اپنے آگے پوری فیملی کو پڑھا سکے گی، اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو زیادہ بہتر کر سکے گی، اپنے سب لوگوں کو زیادہ اچھا فائنینشلی بھی زیادہ بہتر کر سکے گی، ہر لحاظ سے کر سکے گی. بٹ ضروری ہے کہ اس مدر کا ایجوکیٹ ہونا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر خاتون کو صرف 2 گھنٹے پورے دن میں جو آپ اپنے نارمل ایک ویسٹ کر دیتے ہیں اپنی کسی بھی اپنی پسندیدہ ایکٹیویٹی کے لیے، آپ 2 گھنٹے نکال لیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ وہ 2 گھنٹے اگر اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں دے دیں اور اس میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ہر دن بہتر کر لیں، تو وہ بہتری آپ کو اپنے بچے میں نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ میری لاسٹ ایڈوائس ہے. بہت زبردست ایڈوائس ہے آپ کی. تو ویورز اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عظمیٰ آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. اللہ حافظ.